بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کا دباؤ، مسلسل کوشش، لوگوں میں رہنا، جلسے جلوس کرنا، لانگ مارچ کرنا کام دکھا گیا۔ کامیابی عمران خان صاحب کو مل گئی اور اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میڈیا، سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل بول نیوز یہ خبر دے چکا ہے کہ اب نون لیگ کی صفوں میں کھلبلی مچ چکی ہے اور خود میاں نواز شریف تک سینئر لیڈرشپ نے، نون لیگ کے اپنے لوگوں نے پہنچا دیا ہے یہ پیغام ہاتھ کھڑے کر کے کہ ہم کپتان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تباہی ہو گئی ہے، ہمارے ووٹرز، ہمارے کارکن ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور میاں نواز شریف کو بتایا گیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور اب میاں نواز شریف نے آگے سے یہ حامی بھر لی ہے، یقین دہانی ایک طرح سے کروا دی کہ ٹھیک ہے جی ہم قبل از وقت انتخابات کی طرف جاتے ہیں۔ اب کب کا کہا جا رہا ہے، خبر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ساتھ ہی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ حکومت سے تو فیصلے کچھ نہیں ہو رہے۔ اب ڈان نے یہ خبر چھاپی ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ خواجہ آصف کبھی کچھ بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں وزیر دفاع اہم تعیناتی پر، اور اب نظر آ رہا ہے کہ ادارے کے درمیان اور حکومت کے درمیان معاملات خراب ہو چکے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرف جانا ہے۔ زرداری صاحب اسلام آباد میں ہیں، وہ بھی اسی حوالے سے مشاورت کے لیے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم سے ابھی تک نہیں بات ہو سکی، تو ہر کوئی چاہ رہا ہے ہم سے بھی بات کی جائے، لیکن بات بہت آگے تک چلی گئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ یہ بات ڈان نے چھاپی ہے کہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو عمران خان نے کہا کہ موجودہ آرمی چیف ہی کنٹینیو کریں اور نئی آنے والی حکومت آرمی چیف کی تعیناتی کرے، نیا آرمی چیف کی، تو یہ معاملہ بھی قبل از وقت انتخابات کی طرف ہی جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو ڈان نیوز کا میں نے آپ کو بتا دیا، بول نیوز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ادارے میں بھی تشویش ہوگی اور نون لیگ کے اپنے حلقوں میں، پی ڈی ایم کے اپنے حلقوں میں، اور خود ایک موجودہ حکومتی عام شخصیت نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے، مہنگائی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اب آپ دیکھیے اس وقت میں آپ کے سامنے چند حقائق، چند فیکٹس رکھ رہا ہوں۔ 80% تک، یعنی ابھی ہم نے 75% سنا تھا پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ، اور اب وہ بڑھ کر 80% تک چلا گیا ہے۔ معیشت کے حوالے سے روزانہ بہت ہی خوفناک خبریں آ رہی ہیں، بڑے بڑے صحافی اس بارے میں بات کریں، جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے ان کو تو چھوڑ دینا، ان کو تو سوائے گھڑی کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف سمیع اللہ طارق صاحب جیسے اینالسٹ جو فائنینشیل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب جب معاشی ترقی 6% سے اوپر تب غلطیاں ہی غلطیاں، اور اب الحمدللہ مضبوط معیشت، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ انہوں نے طنز کیا ہے کہ 6% سے زیادہ گروتھ تھی تو کہتے تھے جی یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے عمران خان، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اب دیکھیے ان کے 8 مہینوں میں معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ 80% تک ہو گیا ہے، اور ان کو کیا سوجی ہوئی ہے، صرف گھڑی جیو توشہ خانہ، توجہ ہٹانے کے لیے اتنے حالات برے ہو چکے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے اب پاکستان قرضوں کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے 35 ارب روپیہ ہر روزانہ کی بنیاد پر 35 ارب روپیہ قرض لے رہی ہے، اور ہر گھنٹے یہ 1.46 ارب یعنی 1 ارب 46 کروڑ روپے بنتا ہے ہر گھنٹے میں۔ یہ اتنا قرض لے رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، سوچئے کہاں حالات جا رہے ہیں۔ پھر جناب اکانومی آف پاکستان، یہ اکانومی کے حوالے سے یہ ہینڈل ہے اور یہ پاکستان کی اکانومی پر بات کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرائسس جو ہے وہ سری لنکا سے بھی کہیں برا ہو سکتا ہے پاکستان میں، کیونکہ وہاں پر سری لنکا کا جو میجر قرض تھا وہ ایکسٹرنل تھا، اور لوکل جو بینکس تھے وہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے پیمنٹس کے لیے، لیکن پاکستان میں حالات بڑے خطرناک ہیں اور سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے پاکستان کا خدا نخواستہ وہ کلیپس کر سکتا ہے۔ یہ اس وقت حالات ہے۔ پاکستان اکنامک کنڈیشنز آر ایکسٹریملی ورس دیز ڈیز، یہ اکانومی آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ اب یہ سی ڈی ایس کا وہ کہہ رہے ہیں جی ایٹ 75.5%، یعنی جس کو عام لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفالٹ کا خطرہ، یہ قرض کی ادائیگی جو آپ نے کرنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے جو گارنٹی ہوتی ہے وہ اب 75.5% جو اب 80% پر چلی گئی ہے۔ آئی ایم ایف کا اگلا جو ریویو ہے، اگلا قرض اور اس سے پہلے ریویو، وہ ڈیلے ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں پہلے ہماری شرائط مانیں، اور وہ شرائط ہیں 800 ارب روپے کا منی بجٹ، 800 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانا، یہ ان کے شرائط ہیں۔ تو وہ جب تک نہیں ہوتے تو آپ سوچ لیجئے کیا بنے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریزروز کتنے ہیں جی؟ 7.96 ارب، یہ 8 ارب ڈالر سے نیچے آ چکے ہیں، جو خطرناک حد ہے، اتنی نیچے آگے ہیں۔ پھر مینی ریپیمنٹس کمنگ، کئی ہم نے قرض واپس کرنے ہیں۔ امپورٹس بائی ایل سی از آلریڈی بینڈ،
یعنی جب آپ نے باہر سے کچھ خریداری کرنی ہے وہ بین ہوئے ہیں, مل ہی نہیں رہی, بڑا مشکل ہوا ہے اس وقت. US ڈالر ریٹ فورس بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کو بیچ میں آنا پڑ رہا ہے اور ڈالر ریٹ کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے, جبکہ اصل میں اوپن مارکیٹ میں بلیک میں ہو رہا ہے 244 روپے میں ایک ڈالر. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں جی بگ کرائسس آر ناکنگ ڈورز, تو بالکل تباہی کے دہانے پر انہوں نے معیشت کو لا کھڑا کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ یہ حالات کس طرح سے چھپائے جا رہے ہیں. کامران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بار خبردار کر رہا ہوں, ہماری معیشت کی گرداب میں پھنسی ناؤ اب خدا نخواستہ ڈوبنے کے قریب ہے. بظاہر فوجی قیادت آگاہ نہیں, حکومت کو رتی پرواہ نہیں. اب پاکستان کے چوٹی کے ماہرین معیشت اس خطرے کا واشگاف اظہار کرتے ہوئے حکومت کو جھنجھوڑ رہے ہیں. فیصلہ ساز سنیں ڈاکٹر حفیظ پاشا کیا کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جی تباہی کی طرف جا رہا ہے, اللہ رحم کرے, ہمیں دعا کرنی چاہیے, لیکن ساتھ کوئی نہ کوئی ہمیں اقدامات تو اٹھانے چاہیے, اور اس حکومت سے یہ کام قطعی طور پر نہیں ہو رہا. اب اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے خبر رکھ رہا ہوں. پہلی میں بول نیوز کے حوالے سے آپ کو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بول نیوز یہ بتا رہا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ہے, اس کی یہ خبر ہے کہ جناب اب میاں نواز شریف تک کی بات پہنچ گئی ہے, انہوں نے اپنے لوگوں کا ہے اچھا جی اس پر دیکھتے ہیں. تو اتنے برے حالات ہیں کہ اب میاں نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اور ان کا جو فیصلہ تھا, نہیں ایک خبر تو یہ بھی ہے جو ڈان نے چھاپی ہے کہ جو وہ چاہ رہے تھے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ بات نہیں ہو رہی, اور ہو یہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف کہتے تھے کہ جی موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہ دی جائے. یہ ڈان کی خبر ہے, اس پر میں آتا ہوں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, مگر اس سے پہلے بول نیوز کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے, بول نیوز بتا رہا ہے حکومت پر لانگ مارچ کا بڑھتا ہوا دباؤ, قبل از وقت انتخابات کا سگنل مل گیا. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی حکومت پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر عمران خان کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ تقویت اختیار کر گیا ہے. اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا دباؤ حکومت پر مسلسل بڑھنے لگا ہے, جس کے باعث مسلم لیگ نون کے اندر تحریک انصاف کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ تقویت اختیار کر گیا ہے. اس حوالے سے لیگی رہنماؤں کی جانب سے پارٹی قیادت سے شکوے بھی کیے گئے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ مہنگائی اور مسلسل معاشی حالت کا بگاڑ سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا ہے. پہلے ہی ظاہر ہے سیاسی ساکھ اتنی متاثر ہو گئی کہ ضمنی الیکشن تو عمران خان صاحب جس طرح جیتے ہیں ان کی سوچ نہیں ہو سکتی, تو آگے کیا حال ہوگا. یہ تو ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, یہ تو ووٹ ان کے اتنے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کو اندازہ اب ہو رہا ہے کہ ہم تو چلیں اب ووٹ مانگنے تو جا سکتے ہیں, اب تو ہم گھروں تک محصور ہو جائیں گے جتنے بدتر حالات ہو رہے ہیں, جن میں سے چند کا میں نے ذکر کیا آپ سے. PSO پاکستان اسٹیٹ آئل, وہ 600 ارب روپے اس کے جو واجبات ہیں جو اس نے وصولیاں کرنی ہیں وہ اس سے بڑھ چکے ہیں, اس کو ڈیفالٹ کا خطرہ ہو گیا. پاکستان کے مضبوط ترین ادارے جو ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, بڑی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, چھوٹی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور تباہ ہو رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور ان حالات میں حکومت کے اندر بیٹھے لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں, لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا ہے میاں نواز شریف سے کہ جی چلیں جائیں الیکشن میں. ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے مسلم لیگ نون کو قبل از وقت انتخابات کی تیاریوں کا سگنل دے دیا گیا ہے, تاہم قبل از وقت انتخابات کا انعقاد اپریل یا مئی میں ہونے کا امکان ہے. ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے راستوں میں لیگی رہنماؤں کے جلسے اسی سلسلے کی کڑی ہے, اور لانگ مارچ کے ذریعے تحریک انصاف ووٹرز کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. چونکہ تحریک انصاف کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی کچھ نہ کچھ تو کریں, کچھ تیاری تو شروع کریں. عمران خان کی عوامی مقبولیت اور سیاسی عدم استحکام کے دباؤ کے پیش نظر حکومت کی جانب سے PTI سے بیک ڈور مذاکرات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, اور حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف سے دوبارہ بیک ڈور مذاکرات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. گزشتہ رات تحریک انصاف کے 3 اہم رہنماؤں کو حکومتی فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. ذرا عمران خان صاحب سے کہیں کہ جناب تھوڑا سا خیال کریں جناب. ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر ہوں گے. حکومت کی مذاکرات کی پیشکش پر PTI رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر نتیجہ خیز مذاکرات کرنے ہیں تو دروازے کھلے ہیں, جس پر حکومتی پیامبر کی جانب سے بیک ڈور مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے. بیک ڈور مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں مارچ 2023 کو عام انتخابات کا اعلان متوقع ہے. تو جناب یہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے ڈان کیا کہہ رہا ہے. وزیر دفاع نے آرمی کے مجوزہ ترامیم کا اندیا دے دیا. باقر سجاد سید صاحب کی رپورٹ ہے, اور جو پس پردہ جو معاملات جاری ہیں, کشمکش جاری ہے,
وہ نظر آ رہی ہے. اور یہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق میڈیا میں جاری قیاس آرائیاں بلا جواز ہیں، لیکن ان کے بیان نے نئے آرمی چیف کی متوقع تعیناتی سے قبل پس پردہ جاری اقتدار کی کشمکش کو یہاں کر دیا ہے. اقتدار کی کشمکش ڈول رہا ہے. اچھا پھر جناب اس میں پوری تفصیل ہے کہ ڈان نے جو چھاپا مختلف لوگوں سے رائے لی ہے، اور وہ وزارت دفاع کی جانب سے کابینہ کمیٹی میں جو قانون سازی کوشش ہو رہی ہے کہ جناب کسی طرح سے کسی کو اگر آپ نے آگے ریٹینشن یعنی کسی کو رکھنا ہے اپنے پاس، یعنی کسی افسر کو کچھ عرصے کے لیے مزید، تو اس حوالے سے کیا جا رہا ہے. جبکہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی وہ سپریم کورٹ نے چونکہ کہا تھا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ نے تو کب کا کہا ہوا ہے، تو ان کو اب یہ 3 سال بعد خیال کیوں آیا ہے. تو اس میں ساری گڑبڑ نظر آ رہی ہے کہ ریٹائر والے افسران کو بھی آگے ریٹائر ہونے سے پہلے ہی ان کو آگے ریٹین کیا جائے، یہ سب کچھ کیا جائے. اب حکمران اتحاد اور حزب اختلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اپنائے گئے موقف نے آئندہ فوجی کمان سنبھالنے کے لیے نام کے انتخاب کا عمل پیچیدہ بنا دیا ہے. اگر کسی ایک امیدوار کا انتخاب کیا جاتا ہے تو امکان ہے کہ کسی ایک فریق کی جانب سے عوام میں اس تعیناتی کو منفی رخ دینے کی کوشش کی جائے گی. اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے فوج ایسی صورتحال میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی جب اس کے کچھ سینئر افسران کو سیاسی میدان میں مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جنرل فیض حمید کے خلاف پورا محاذ کھولا گیا تھا مریم کی جانب سے، نون لیگ کی جانب سے، وہ بھی آپ کو یاد ہے. اچھا یہی صورتحال ہے جس کے پیش نظر نئی حکومت کی قیام تک جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف برقرار رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے. ڈان کہہ رہا ہے جی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اگلے آرمی چیف کے انتخاب کا معاملہ آئندہ حکومت پر چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ سب نئے الیکشن کی طرف معاملہ جا رہے ہیں کہ آئندہ جو حکومت آئے گی وہ یہ فیصلہ کر لے. تو اس کا مطلب ہے زیادہ عرصہ تو نہیں لٹکایا جائے گا، تو آئندہ حکومت پر چھوڑا جا رہا ہے. آئندہ الیکشن کی بات یہاں بھی ہو رہی ہے. چند ہفتے قبل تک سربراہ پی ٹی آئی عمران خان بھی اس خیال کے پرزور حامی تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس اہم تعیناتی کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کر لی، اور وہ اس تعیناتی کے معاملے پر اپنی رائے پر زور دینے کے خواہاں نظر نہیں آتے. وہ کہتے ہیں ہم ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنا رہے ہیں. گزشتہ روز وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے 2019 کے فیصلے میں آرمی ایکٹ کی متعلقہ شقوں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی، جس کے مطابق سروسز چیفز کی مدت ملازمت پر قانون سازی درکار ہے. یہ اب ان کو خیال آ رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، ہچکچا رہے ہیں، پریشان ہیں. اسی کے بارے میں آگے لکھا ہوا ہے ڈان نے، اور کہا خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق مناسب وقت پر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. وہ مناسب وقت ابھی تک نہیں آیا، چند دن رہ گئے ہیں. تو یہ اگلے چند دن بڑے اہم ہیں، 2-3 دن سمری کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے. پھر جناب ڈان لکھ رہا ہے مجوزہ قانون سازی اور حکومت کی ہچکچاہٹ. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت جی ایچ کیو کی مجوزہ قانون سازی کے بارے میں کتنی سنجیدہ ہے. سمری سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تجویز 1 نومبر کو وزارت دفاع کی جانب سے کابینہ کمیٹی کو بھیجی گئی تھی، جو کہ کسی بھی قانون سازی کی تجویز کے لیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد سے 15 روز گزر چکے ہیں، لیکن کابینہ کمیٹی کا کوئی اجلاس منعقد نہیں ہوا. حکومت لے تو لال سے کام لے رہی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی جائیں تو جائیں کہاں. اب یہ جو ہے کہ کسی کو ریٹین کرنا ہے، یعنی دوبارہ رکھنا ہے، عرصے تک رکھنا ہے، جس کو آپ پہلے ایکسٹینشن کہہ رہے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے، تو اس پر کچھ ابھی نہیں بات ہو رہی. رابطہ کیے جانے پر 3 اہم وفاقی وزراء نے مجوزہ قانون سازی کے بارے میں مکمل لا علمی کا اظہار کیا. ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمری ایگزیکٹو باڈی کے ارکان کو بھیجنا ابھی باقی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا 8 نومبر کو شرم الشیخ سے واپسی پر اچانک لندن جانا اور وہاں ان کا طویل قیام بھی حکومت کی جانب سے اس اہم معاملے میں ہچکچاہٹ کو نمایاں کرتا ہے. اس وقت لندن سے موصول ہونے والی اطلاعات میں یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف ہیں. ایک وفاقی وزیر نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم فوجی کمان کی تبدیلی سے پہلے ممکن نہیں ہے. وزیر دفاع کی جانب سے بھی ان ترامیم اور قانون سازی کے لیے کوئی جلد بازی نہیں دکھائی دے رہی. ان کا کہنا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ایک کسی بڑی تبدیلی پر غور نہیں کیا جا رہا، جو بھی ترامیم کی جانی ہے وہ مناسب وقت آنے پر کی جائیں گی. اب آخری جملے سن لیجئے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے گزشتہ روز کراچی میں ملیب گیریزن کا دورہ کرتے ہوئے اپنے الوداعی دوروں کا سلسلہ جاری رکھا. اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی آئندہ حکمت عملی بھانپ چکے ہیں. تاہم آخری لائن، اگلے آرمی چیف کے لیے حکومت اور فوج کے درمیان کشمکش ابھی باقی ہے. اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ویڈیو چلے گی تو لائک کر دیں، بیل آئیکن کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے. اللہ حافظ.